اب ایک انسان کا کمال کہ جی اس نے اپولو بنا لیا، وہ چاند پہ چلا گیا، اس کا نام لیتے ہیں کہ جی وہ انسان تھا چاند پہ چلا گیا، اس نے چاند پہ قدم رکھ دیے، تو اس انسان کے کمال کو مان رہے ہو؟ وہ اس کا اپنا ذاتی کمال ہے؟ پوچھ رہا ہوں، عقل دینے والا اس کو اللہ، اور ان جتنی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے وہ چیزیں بنانے والا اللہ، تو اس انسان کے لیے مان رہے ہو اور اللہ کے نبی ولی کے لیے نہیں مان رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے ایمان کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ جوڑ لیتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھ دیا کہ وہ بتوں کو مانتے تھے، یہ نبیوں ولیوں کو مانتے ہیں، جیسا وہ مانتے تھے ویسا یہ مانتے ہیں، حالانکہ ہم لاکھوں مرتبہ کہہ چکے کہ ہمارا انبیاء و اولیاء کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو اسلام کے خلاف ہو۔ ہم ان کو اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، اللہ کے مثل، اللہ جیسا، اللہ کا شریک نہیں مانتے، کسی طرح نہیں مانتے، وہ مخلوق ہے اور ان کو کمال اللہ نے دیا اور جتنا دیا اتنا مانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اب یہ پیمائش تم لوگ جس طرح کرتے ہو، وہ تمہارے پاس کون سا آلہ ہے کہ تم نبی اور ولی کی شان کی پیمائش کرو؟ تم ایک بندے کے کمالات پوری طرح ابھی تک نہیں جان سکے، تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے کمال کیسے جان لو گے؟ سائنس کی باتوں کو ماننے والے آج سوچیں کہ سائنس بتائے ہم نے یہ دیکھ لیا، ہم نے یہ دیکھ لیا، یہ معلوم کر لیا، یہ چیز جان لی، یہ کر لیا، سائنس کی باتیں سن سن کے سارے مان رہے ہیں، تو یہ انسان کی عقل ہے، اس نے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کمال ڈھونڈ کے آپ کو بتا دیے تو آپ اس کے کرشمے مانتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اعلیٰ ہیں، ان کے لیے ہم کہیں کہ وہ دیوار کے پیچھے کو نہیں جانتے تھے، تو بتاؤ یہ بات سمجھ آئے گی؟ مانی جائے گی؟ نہیں۔ سائنس کے کمالات کی کوئی حد ہوگی، سائنس کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جائے گی، میرے نبی کی شان ختم ہو سکتی نہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو، میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے اور حضور کی امت کے ولی کیا کہتے ہیں، ذرا اب دیکھو تو صحیح۔ مگر جن کے پاس ایمان نہیں وہ یہ باتیں مانتے نہیں۔ آپ نے جو کچھ کرنا ہے، جو میرا پیغام وہ یہ کہ ہم یاد رکھیں حقیقی طور پر مددگار اللہ تعالی، مستقل بذات اللہ تعالی، خود سے کمال والا اللہ تعالی، اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر ہونا تو دور کی بات، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اور اللہ کا کسی طرح کوئی شریک، کوئی ایسوسیٹ۔ سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اللہ کا کسی طرح کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ کاموں میں، نہ ناموں میں۔ مگر اللہ کسی کو کمال دے وہ مانیں گے یا نہیں؟ اللہ سمیع و بصیر، سننے دیکھنے والا، خود سے بندے کو اس نے سننے دیکھنے والا بنایا۔ لفظ سمیع و بصیر اللہ کے لیے بھی قرآن میں، لفظ سمیع و بصیر بندے کے لیے بھی قرآن میں، تو اب فرق کیا ہوا؟ اللہ خود سے سننے دیکھنے والا، اور اس کا سننا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، بندہ سننے دیکھنے والا اللہ تعالی کی عطا سے، اور بندہ اللہ کی عطا کے مطابق، دونوں میں فرق ہو گیا۔ جب فرق ہو جائے برابری نہیں رہتی، جب برابری نہ ہو تو شرک بھی نہیں۔ آپ ایک دوسرے سے چیزیں مانگتے ہو یا نہیں؟ جواب دیجئے۔ مدد مانگتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ طرح طرح سے آپ کہتے ہو جی مدد کریں مدد کریں، مدد کرنے والا کون ہے؟ ایک طرف آپ پڑھتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر آپ بندوں سے بھی مدد مانگتے ہو، تو پھر آپ کو قرآن سے ہی جواب چاہیے نا کہ میں بندوں سے جو مدد مانگ رہا ہوں وہ جائز ہے یا نہیں؟ تو قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، وہی صیغہ، وہی اس کا مادہ جو وہاں سے چلا ہے، تو بندوں کی مدد کس کی مدد ہوگی؟
اللہ کی بندے خود سے مدد کرنے والے نہیں، مگر اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کی مدد کرو۔ استعینوا کا لفظ موجود بالصبر والصلاۃ، نبی کہہ رہے ہیں اعینونی بقوہ، تو قرآن میں دونوں باتیں ہیں، دونوں کو ماننا ہے۔ یہ بات میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج کل شرک 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 بہت زیادہ کہتے ہیں شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا، شرک بہت ہو گیا۔ بخاری شریف میں حدیث حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف ہی نہیں ہے، اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ میری امت شرک کرے گی۔ تو ہم کس کی امت ہیں؟ نبی کی ہے یا مفتیان شرک کی؟ شرک کے مفتیوں کی امت ہے یا نبی کی؟ نبی کی امت ہے، اور نبی کو ہم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو یہ جن باتوں کو شرک کہہ رہے ہیں وہ شرک نہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، تو ان کے کہنے بہکاوے میں آپ نہ آ جائیں، اس لیے میں نے آپ کو یہ واضح کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، جو کسی کو کسی طرح اللہ کا شریک مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک جب تک سچی توبہ نہ کرے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ میں نے اس لیے اس کی پھر وضاحت کر دی، یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیان ہوئے، دلائل بیان ہوئے ہیں کہ یہ دیکھو رب کو پہچانو، اتنی چیزیں بتائیں 20ویں پارے کی، یہ شروع کی آیتیں آپ نے سنی، آخر میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اور خدا ہے تو لاؤ پھر دلیل، کوئی اور خدا ہے، کوئی اور بنانے والا ہے تو لاؤ دلیل اگر تم سچے ہو۔ یہ کوئی دلیل لا سکتے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اور بنانے والا اونچی۔ اچھا، اب ہمارے ہاں خالق کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، تخلیق کرنا، تخلیق کار، یہ آپ کے ہاں لفظ بولے جاتے ہیں۔ پاکستان، خالق پاکستان لوگ کہہ دیتے ہیں، محمد علی جناح صاحب جو تحریک پاکستان کے قائد اعظم، ان کو کہہ دیتے ہیں جی پاکستان انہوں نے بنایا، جی فلانے شخص نے پاکستان کا جھنڈا بنایا، فلانے شخص نے پاکستان کا نام، خالق نام اس کو کہہ دیتے ہیں۔ تو اب خالق کا لفظ یہ بولا جا رہا ہے، قرآن سے گواہی ملتی ہے یا نہیں؟ خالق کا لفظ آپ سورہ 3 پڑھتے ہیں، وہاں حاکم اور حکم کے لفظ کے ساتھ اب دنیا میں کتنے جج بنائے ہوئے آپ نے، اصل حکومت کس کی ہے؟ اونچی، حکم کس کا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی حکومت کا حکم آ گیا، کہتے ہی حکومت ہے۔ تو اب یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، احسن الخالقین اللہ، سب سے اچھا بنانے والا، لیکن خالقین کا لفظ آ گیا تو پتہ چلا دوسرے لوگ بھی بناتے ہیں، مگر ان کا بنانا ان کا اپنا ذاتی فعل نہیں، رب طاقت نہ دے وہ کچھ بنا سکتے نہیں۔ کوئی آج تک یہ کہہ دے کہ جی نہیں فلاں پیڑ اللہ نے نہیں اگایا، فلانے نے اگایا، اس میں پھل فلاں نے لگایا، ایسی کوئی بات ہے؟ آپ فارمنگ کر رہے ہیں تو یہ اگانے والا اللہ تعالی۔ تو یاد رہے، کسی نے کتاب لکھی، اس کتاب کے خالق فلاں صاحب ہیں، تو آپ نے خالق کا لفظ بولا، لفظ ایک ہے، حقیقت ایک۔ اللہ جیسا کوئی خالق ہو سکتا، اس جیسا کوئی حاکم ہو سکتا نہیں۔ تو اب یہ لفظ قرآن میں مل رہے ہیں دوسروں کے لیے، پتہ چلا یہ لفظ دوسروں پہ بولے جا رہے ہیں، مگر حقیقی معنی مراد نہیں ہے کہ جیسا اللہ خالق ہے کوئی اور خالق ہو سکتا نہیں، جیسا حکم اللہ کا کسی اور کا ہو سکتا نہیں۔ تو ذہن میں رکھیں وہ حاکم ہے حقیقی طور پر، باقی جتنے ہیں وہ مجازی نسبت ہے، ان کے لیے ویسا تصور اونچی۔ میں بار بار مثالیں دے رہا ہوں نا، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا تو اللہ کی شان ہے، تو ہمیں دیکھنے کی قوت کس نے دی؟ اللہ۔ اب جتنی دی اتنا دیکھ رہے ہیں، جیسا اللہ دیکھتا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں
نہیں، فرق ہو جاتے ہیں، لیکن وہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ تو صرف لفظوں کے اطلاق سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ اطلاق کا مطلب بولے جانے سے شرک لازم نہیں آئے گا جب تک حقیقی معنی مراد نہ لیے جائیں۔ اب کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرائے گا، کسی صورت ٹھہرائے گا، وہ مسلمان نہیں۔ ہم کسی نبی ولی کو نہ اللہ کے مثل مانتے ہیں، نہ شریک ٹھہراتے ہیں، نہ ٹکڑا سمجھتے ہیں، نہ جز سمجھتے ہیں۔ تو جب اتنی بات کہہ دی تو اب شرک کا الزام کیوں؟ تو جو لگا رہے ہیں وہ ضد ہے، عناد ہے، ان کا ظلم ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ کی کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا بھی نہیں، سوچا جا سکتا بھی نہیں۔ یہ بات واضح ہو گئی، اتنی دلیلیں بیان ہوئی ہیں۔ اے انسان، یہ سب کچھ پورا کارخانہ قدرت ہے، یہ رب نے بنایا ہے، کوئی اور اس کے ساتھ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے عبادت کے لائق؟ کوئی خدا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ بھی کہیے، پھر کہیے، کوئی اگر دنیا کا کوئی شخص کہے کہ نہیں فلاں اللہ کے ساتھ اس کا شریک ہے، ہم ایسی بات ماننے والے کو مسلمان اونچی ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اب اگلی بات آئی ہے، یہ بھی سن لیں۔ اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہیں مگر اللہ۔ لفظ غیب، آپ غیب کہتے ہیں علم غیب، غیب کہتے ہیں ما غاب عن الحواس، آپ کے سینسز، حواس، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، یہ حواس ہے نا آپ کے حواس خمسہ، حواس سے چھپی ہوئی چیز کو غیب کہتے ہیں۔ حواس سے چھپی ہوئی چیز کو، hidden things from senses، آپ کے سینسز سے، حواس سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی غیب نہیں جانتا خود سے، کس کے بتانے سے جانے گا؟ اللہ بتائے گا تو خود سے کوئی، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، زمین آسمان میں جو کچھ ہے، اللہ کے سوا خود سے کوئی جانتا، اونچی کہیے، نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی عطا سے نبی جانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے علم غیب رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالی نے غیب دیا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں کیا ہم خود سے کہتے ہیں؟ قرآن خود قرآن کہتا ہے الا من ارتضی من رسول، اللہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، خبر نہیں دیتا، مگر کسی کو نہیں دیتا عام بندوں میں، الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے چنے ہوئے رسول کو دیتا ہے۔ رسولوں میں سے جس کو چاہے چنے ہوئے کو دیتا ہے۔ اسی قرآن نے کہا کہ کوئی خود سے نہیں رکھتا، وہی قرآن کہتا ہے کہ اللہ جس رسول کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ وہی قرآن کہتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، یہ نبی غیب بتانے میں کنجوسی، بخل نہیں کرتا۔ کنجوسی کس کو کہتے ہیں؟ مال ہو اور خرچ نہ کرنا، اسی کو بخل کہتے ہیں نا۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں اس کو تو کنگال کہتے ہیں نا، جس کے پاس ہو اور خرچ نہ کرے اس کو کنجوس یا بخیل کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ نبی غیب بتانے میں بخل نہیں کرتا، تو غیب جانتے ہیں نا، غیب ہے نا، معلوم ہے،
بتانے میں بخل نہیں کر رہے. تو قرآن کی گواہی کہ اللہ اپنے پسندیدہ رسول کو سکھائے اور میں کہوں نہیں تو قرآن کے خلاف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی ظاہری معنی اگر یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے ظاہری معنی سے بھی یہ آیت ان لوگوں کے حق میں نہیں جاتی جو کہتے ہیں نہیں نبی نہیں جانتے، یہ ان کے حق میں نہیں جاتی. کیوں؟ کہ حضور کے لیے بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں، بعض علم غیب وہ بھی مانتے ہیں. تو اب معنی کیا ہوا حقیقی کہ اللہ نے اپنے پیاروں کو جتنا غیب دیا ہم وہ دیا ہوا غیب بھی مانیں گے، دیا ہوا غیب مانیں گے. حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ آپ نے پہلے نبیوں کو دیکھا؟ پوچھ رہا ہوں مانتے ہو یا نہیں؟ اور سورہ بقرہ میں شروع میں پہلی سورت فاتحہ دوسری سورت بقرہ، اس سورہ بقرہ کے شروع میں 6 نشانیاں ایمان والوں کی. ابتدا میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد 6 نشانیاں. پہلی نشانی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. بن دیکھے، پھر کہیے دیکھا نہیں ہے مگر پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مانتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ تو ایمان بالغیب پہلی بات ہے. تو اب آپ ایمان لا رہے ہیں بن دیکھے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب کا حقیقی جاننے والا خود اللہ غیب ہے یا نہیں؟ آپ کو نظر آتا ہے؟ اس کے جلوے ہر چیز میں وہ نظر نہیں آ رہا. فرشتے اللہ کو کیا دیکھتے ہیں؟ نہیں. تو اللہ تو غیب الغیب ہے. اللہ تو ہم سے فرشتے غیب، فرشتوں سے اللہ غیب، تو وہ غیب الغیب ہے. تو میرے نبی نے تو غیب الغیب کو دیکھا ہے، تم تو صرف غیب کی باتیں کر رہے ہو. خود رب نہیں جس سے چھپا، اس نے اس سے اور کیا چھپانا تھا. یہ علم غیب کے موضوع پر پڑھنا ہو میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل میں پورا ایک حصہ اس پر ہے، پڑھ لیجئے گا. آیتوں سے حدیثوں سے بیان کیا. قرآن کی وہ تمام آیتیں جو مخالف اور معترض پڑھ کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا، انہی آیتوں سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. انہی آیتوں سے علم غیب ثابت ہوتا ہے. مگر انہوں نے چونکہ ماننا نہیں ہے وہ اس پہ اڑے ہوئے ہیں. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ رب نے جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، جس کی خاطر کائنات بنائی ہے، جس سے اپنا آپ نہیں چھپایا، اس نے اس سے اور کیا چھپانا تھا؟